موجود ہے، جو چیز موجود ہے اور جس کے اندر عالم خلق میں رہتے ہوئے لطافت اپنی انتہا پہ پہنچ چکی کہ جس کے بعد مزید لطافت کی گنجائش نہیں تھی، تو وہ سطح، وہ لیول کہاں بنا ہے؟ وہ بخارات کی صورت میں بنا۔ بخارات، وہی جس کو میں نے توانائی بھی کہا ہے، بخارات۔ یہ بخارات جو ہیں، یہ بخارات، اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ہمیں دنیا میں محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم کسی نہ کسی درجے میں محسوس پاتے ہیں کیونکہ مادی ہے۔ لیکن یہ چونکہ اپنی مادیت کی انتہائی پوزیشن پر ہے، آخری حد میں ہے کہ اس کے بعد پھر لطافت ہی لطافت ہے، تو وہاں پھر یہی بخارات اس بارڈر پہ جا کے، اس آخری حد پہ جا کر پھر یہ مل جاتے ہیں عالم لطیف کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، اور یہ زندگی بن جاتے ہیں۔ یہ بخار جو ہے یہ زندگی بن جاتا ہے، جس کو آپ زندگی کہتے ہیں نا، یہ بخار ہے۔ اسی کا دوسرا نام، جہاں یہ بخار زندگی بنتا ہے یا زندگی کا سبب بنتا ہے، اسی کا دوسرا نام نفس ہے۔ یہ وہ نفس، دیکھ رہے ہیں انسان کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ تو انسان جو ہے، یہ جو نفس جس کی بات کرتے ہیں ہم اپنے اندر، ہمارے اندر جو نفس ہے، جو ہماری زندگی ہے اور زندگی کا باعث ہے، یہ بخار ہے۔ چنانچہ علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی تعریف کرتے ہوئے، نفس کیا چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں نفس جو ہے وہ ایک جوہر بخاری ہے، یعنی بخارات پر مشتمل ایک جوہر ہے، ایک سبسٹینس ہے، ایک سبسٹینس ہے جو بخارات پر مشتمل ہے، جوہر بخاری ہے۔ اور یہ جوہر بخاری، اس کے اندر ہماری زندگی ہے، اس میں زندگی کی قوت ہے، اس میں زندگی کی قوت ہے، اس میں ہماری حس ہے، اور اس کے اندر ہماری ارادی حرکت ہے۔ یہ زندگی ہے نا، آپ کی زندگی انہی چیزوں پر مشتمل ہے، ارادہ ہے، حرکت ہے، آپ کے اندر محسوس کرنا ہے، یہ اصل میں اسی نفس پہ مشتمل اب ایک ہمارے اندر زندگی کا نظام ہے، یہ بخار۔ آپ کے اندر اس کی علامت یہ ہے نا، اس کی جو مادی سطح ہے نا، مادی لیول پر آپ اس کو بخار کو محسوس کرتے بھی ہیں نا، 98 ڈگری پہ، 98 ڈگری پہ اس کو محسوس کر رہے ہیں نا اپنے جسم کے اندر۔ اور یہ جو جسم، یہ جو دل ہے، اس دل کا کہ ایک خانے میں یہ گرمی بھری ہوئی ہے، یہ بخار، یہ حرارت، ہر جاندار کے دل کے خانے میں بخار، حرارت موجود ہے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ اس کی سطح، اس کا لیول، یہ مادیت کی انتہا پر ہے اور ذرا سا اوپر زندگی بنا رہا ہے، یہ زندگی۔ اب یہ زندگی کیا ہے؟ یہ نفس، اس کو ہم نفس کہتے ہیں، اب ہم اس کو زندگی، یہ کیا ہے؟ اب یہ ہمارے ماورائے ادراک سے، یہ ہمارے ادراک کی سرحد سے ماورا ہے نفس۔ اب آپ اس زندگی کی کھوج لگائیں، یہ خود کیا ہے؟ یہ بالکل لطیف حالت میں چلی گئی، اس سے ہٹ کر زندگی کو اگر سمجھنا چاہیں، لطیف حالت میں چلی گئی ہے۔ زیادہ بخار کی شکل میں آپ کو کچھ محسوس ہوگا، حرارت محسوس ہو جائے گی، لیکن خود زندگی اور نفس یہ کیا ہے؟ اب یہ ہمارے ادراک سے، ہمارے حواس سے، ہمارے سسٹم، میں نے کہا تھا نا کہ جو چیز جتنی لطیف ہوتی جائے گی، اتنے ہمارے احاطہ حواس سے باہر چلتی چلی جائے گی، اور جتنا ہمارے حواس سے دور ہو رہی ہے، اتنا ہی ہمارے اوپر قابض ہو رہی ہے، اتنا ہی ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے۔ اب انسان کا یہ حال ہے کہ اس لطافت کے اس پہلے قدم پر مکمل مغلوب ہے، اور جہاں یہ مادہ لطیف ہو کر زندگی میں تبدیل ہوا ہے، سارا مادی نظام اس کے ماتحت آ گیا ہے۔ اب زندگی تصرف کر رہی ہے، اب یہ زندگی ہمارے اوپر قابض ہے، اب اس زندگی سے ہی ہمارا جسم چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ جرجانی فرماتے ہیں آگے، اور یہ بات حقیقت ہے، کہ اب اس نفس سے روشنی پھوٹتی ہے،
اس نفس سے روشنی پھوٹ رہی ہے. یہ روشنی کس قسم کی ہے اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ روشنی یہ وہی ہے جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، اس سے وہ پھوٹتی ہے. اور یہ ایک روشنی کی طرح ہمارے ظاہری جسم پر اور ہمارے باطنی جسم پر، جسم کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، یہ روشنی اس میں پھیل جاتی ہے. اور یہ سر سے لے کر پیر تک وجود کے ایک ایک حصے میں پھیلی ہوئی ہے یہ روشنی. اس سے ہم زندہ بھی ہیں اور بیدار بھی ہیں. اسی روشنی کی وجہ سے ہم زندہ بھی ہیں اور بیدار بھی ہیں. اچھا، جب یہ روشنی ہمارے ظاہری وجود سے منقطع ہوتی ہے، جسم کے ظاہر سے، تو ہم بیدار نہیں رہتے، ہم سو جاتے ہیں. یہ موت کا گویا کہ ایک پہلا نقش ہے، موت کا پہلا نقش. اور موت کا دوسرا نقش وہ ہے کہ جس میں آدمی بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے اس مادی دنیا سے. اس میں آپ تقریباً آدھے مر چکے ہیں. اس میں آپ کے حواس معطل ہو چکے ہیں، آپ کی حس، آپ کی حرکت، آپ کا سینسیشن سب کچھ معطل ہو گیا. بس آپ زندہ ہیں، آپ کی سانس چل رہی ہے، یعنی اندر کا نظام چل رہا ہے اور اوپر کا نظام بالکل بیکار ہو گیا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی وہ روشنی جو نفس نے حیات کی صورت میں آپ کو فراہم کر رکھی ہے، یہ روشنی منقطع ہو گئی ہے. اور جب یہ روشنی اندر سے بھی منقطع ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر سے، باطن سے، تو پھر انسان مر جاتا ہے. یہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے.